ہمارے مسئلوں کا تعلق ہمارے اللہ سے ہے، اور جب اللہ راضی ہوں گے حالات بن جائیں گے، جب اللہ ناراض ہوں گے حالات بگڑ جائیں گے. یہ قاعدہ ہے. ہاں کہ جب اللہ ناراض ہوں گے حالات بگڑیں گے. تاجر ہو کر، حاکم ہو کر، مالدار ہو کر، زمیندار ہو کر سب ہو جاؤ، لیکن اللہ اوپر سے ناراض ہے کہ حالت بگڑیں گے. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تب ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ناراض کیا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ساری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. سیدھی بات، کتنی آسان بات ہے کہ بھئی غریب اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے، مالدار اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے. اور خدا سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مان کر، اپنا کام بنانے والا مان کر اپنے آپ کو خدا کا بندہ بناؤ. اپنی آزادی ختم کرو. کیا ختم کرو؟ آزاد ہو گئے جان مال خرچ کرنے میں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جو چاہیں کریں، کیسا نہیں. پابندی اپنے آپ کے اپنے اندر پابندی لاؤ. کس چیز کی پابندی لاؤ؟ کہ حکموں کی پابندی لاؤ. یقین صحیح بنے، عمل صحیح بنے، یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کا راستہ ہے. ایمان یقین صحیح بنے اور عمل صحیح بنے، کہ یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کی بات ہو گئی کہ آدمی نے اپنا ایمان صحیح بنایا، اپنا عمل صحیح بنایا. عمل صحیح بنانے کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی جان مال استعمال کرے، یہ عمل صحیح ہوا. زمانے کے ماحول، زمانے کے رواج کے حساب سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنی جان مال کا استعمال، کہ یہ معاملہ صحیح ہوا. تو حق تعالی شانہ کیا دیں گے؟ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو ایمان بنا کر، عمل بنا کر، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے. ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ صاف ستھری، صاف. ان کے دلوں میں غلط یقین نہیں ہوگا، ان کے اندر غلط جذبے نہیں ہوں گے، ان کے اندر آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوگی، ان کے دلوں میں چین ہوگا، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی. یہ سارے انعامات پاک صاف زندگی کے ہیں جو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ایمان عمل پر. ہاں اگر اللہ نہیں دیں گے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا یقین کریں کہ ہمیں دنیا کے اسباب ہمارا کام نہیں بنا رہے ہیں، ہمارا کام کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں. اسباب تو میرے دوستوں قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. اسباب کیا کرتے ہیں؟ قدرت ظاہر کرتے ہیں. مظاہر قدرت کہتے ہیں اس کو، کہ اسباب تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ زمین پر پانی برسا اب زمین اگاوے گی. تو زمین نہیں اگاتی، زمین تو قدرت ظاہر کرتی ہے کہ ہاں اللہ نے اب پانی برسایا، اب حیات آ گئی. ہاں دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ قدرت ظاہر ہونے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی قدرت سے یہ ہوا، دیکھو اللہ کی قدرت سے یہ ہوا. یہ نہیں کہ وہی اسباب ہمیں پالیں گے دنیا میں. جب یہ یقین خراب ہوتا ہے کہ ہم کو اسباب پالتے ہیں تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. کس کو بھول جائے گا؟ تو اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو بھول جائے؟ کیوں بھی اللہ کی ذات کوئی چھوٹی چیز ہے، پھر کیسے بھول گیا؟ تو وہ اللہ کو نہیں بھولا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بھولا ہے. اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھول جاوے. اللہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں بھولا ہے، یہ اپنے آپ کو بھولا ہے. اپنی کامیابی، اپنی ناکامی یہ مسئلہ یہ بھول گیا، یہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا. جو یہ سزا ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامی کس میں ہے. یہ اسے یاد نہیں رہے گا، بس وہ بھول گیا. تو ہمارا تعلق میرے دوستوں سیدھا اللہ تعالیٰ سے ہے.
حیات کا بھی، موت کا بھی، کاموں کے بننے کا بھی، نہ بننے کا بھی، سیدھا اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بے فکر نہیں ہو گیا ہے، بے خبر نہیں ہو گیا ہے، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بھی قدرت والا اور پیدا ہونے کے بعد بھی قدرت والا۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحیح بنانا ہے، اور صحیح بنانے میں پہلا سبق اپنے ایمان یقین کو بنانا، کہ ہمارا ایمان یقین، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، اور دوسرے نمبر میں کہ ہماری جان مال کا استعمال صحیح بنے، کہ ہم اپنی جانوں کو صحیح استعمال کریں، اپنے مالوں کو صحیح استعمال کریں۔ صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام ہدایت ہے، کہ ہدایت ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہ جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا، نہیں تو جان مال کا استعمال غلط کرے گا یہ، اور جب جان مال کا استعمال غلط کریں گے لوگ تو فساد آئے گا۔ کیا آئے گا؟ فساد اور بگاڑ زندگیوں میں آئے گا، اور حق تعالیٰ شانہ ناراض ہو کر کے حالات بگاڑ دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے۔ لوگ حالات بنانے کے لیے چیزیں بڑھاتے ہیں۔ کیا بڑھاتے ہیں؟ تو چیزیں بڑھاؤ کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، چیزوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے خالی برتن آپ نے رکھ رکھے ہوں، چائے دانی ہے، دودھ دانی ہے، شکر دانی ہے، کیوں بھائی یہ لائن بند رکھے ہوں، تو کیا آپ ہی آپ ان میں سے شکر باہر آئے گی اور دودھ باہر آئے گا؟ کہ نا، ان دودھ دانی میں کوئی دودھ ڈالے گا تو دودھ نکلے گا، کوئی شکر ڈالے گا تو شکر نکلے گی، کوئی چائے ڈالے گا تو چائے نکلے گی۔ وہ چائے، وہ دودھ دانی دودھ نہیں بناتی اپنے اندر، وہ چائے دانی چائے نہیں بناتی، وہ تو اوپر سے کوئی ڈالنے والا ڈالتا ہے، پھر نکلتی ہے اس میں سے چائے، پھر نکلتا ہے اس میں سے دودھ، پھر نکلتی ہے اس میں سے چینی، کیوں کہ ڈالنے والے نے چینی ڈالی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح سمجھو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے کہ ہمارے اسباب میں حالات اوپر سے اللہ ڈالیں گے، کہ کاروبار میں اللہ نے حالات صحیح ڈالے کہ اب کاروبار صحیح حالات ظاہر کرے گا، کہ ہماری تجارت میں نفع ہو رہا ہے، کیونکہ نفع اللہ نے اوپر سے ڈالا ہے، اور اللہ نے اوپر سے نفع بند کر دیا، تو اب ہماری دکان نفع بتاوے گی کہ نہیں، نفع ڈالنے والے نے نہیں ڈالا، اللہ کا نام ہے نافع، نفع دینے والا، تو نفع دینے والا نفع ڈالے تو نفع ملے گا، اور نفع دینے والا نفع نہ ڈالے کہ نفع نہیں ملے گا۔ یہ حال زمینوں کا ہے، یہ حال فیکٹریوں کا ہے، یہ حال حکومتوں کا ہے، ہر چیز کا، کہ ہر چیز اللہ کے سامنے خالی برتن ہے، جو حال اللہ تعالیٰ اندر ڈالیں گے وہ آئے گا۔ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، دلوں کی کنجیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں، کہ اللہ چاہے تو دلوں میں محبتیں ڈال دیں تو ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، اور اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ نے دلوں میں عداوتیں ڈال دی۔ کیا ڈال دیا؟ عداوت، دشمنیاں دلوں میں پیدا کر دی، اب ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو ختم کریں گے۔ ہاں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ان کو جو باتیں ہم نے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے دی تھی، جب انہوں نے وہ باتیں بھلائیں تب ہم نے ان کے دلوں میں عداوتیں ڈال دی کہ جاؤ اب لڑتے رہو، آگ اور آگ میں جلتے رہو، دشمنی آگ کی طرح سے، اب چین نہیں ہوگا، کیوں کہ دلوں میں عداوتیں ڈالی۔ اور اگر زندگیوں میں ایمان عمل آیا تو اللہ اچھے حالات ڈالیں گے۔ کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
کہ یہ بات بے شک ہے کہ جب لوگ ایمان والے اور اچھے عمل والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتوں کا انتظام کریں گے. کیا کریں گے؟ محبتیں ڈالیں گے ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. یہ تو دلوں کا حال ہے کہ دلوں میں عداوتیں اللہ ڈالیں، دلوں میں محبتیں اللہ ڈالیں، کہ بے ایمانی بے عملی پر کہ دل پھٹ جائیں گے، ایمان عمل پر دل جڑ جائیں گے. یہ دلوں کا حال ہے کہ یہی حال باہر کے اسباب کا بھی ہے. کس کا؟ باہر کے اسباب، کہ ان کی زمینوں میں برکتیں آوے گی. کیا آوے گی؟ کیوں؟ کہ ان کے اندر ایمان و عمل ہے کہ ان کو برکتیں دیں گے. ہاں، ان کے اسباب میں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھاویں تو ہم ان کو اوپر سے بھی برکتیں دیں، نیچے سے بھی برکتیں دیں. دیکھو اللہ نظام سمجھا رہے ہیں اپنا کہ زمین آسمان سے برکتیں لینی ہے تو کیا راستہ ہے؟ کہ ایمان تقوی بناؤ اپنے اندر، ایمانداری پرہیزگاری بناؤ اپنے اندر، کہ اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے. اور بے ایمانی بنائی، اپنے آپ کو مجرم گنہگار بنایا کہ پھر حالات بگڑنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ بگڑ جائیں گے. قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا اور نبی بنایا، اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا طاقتور خاندان، قریش مشہور خاندان مکہ مکرمہ کا. لیکن بدقسمتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے انہوں نے کی تو ان کے حالات بگڑ گئے. اور انصار نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تو انصار کے حالات صحیح ہو گئے. کبھی ہوئی نہیں ہوئی کہ مکے والوں کے حالات بگڑ گئے. کیوں؟ کہ نبی کی مخالفت کی، نبی کو نکال دیا مکے والوں نے، تو ان کے حالات بگڑ گئے. ابو جہل برباد ہوا، اور کون برباد ہوا؟ کہ ابو لہب برباد ہوا. یہ سب چودھری ہیں اپنی قوم کے، کعبے کے متولی ہیں. ہاں، ان کی بڑی بڑی پوزیشنیں ہیں، ان کے بڑے بڑے رتبے ہیں، اور سب لوگ ان کا ادب کرتے تھے اسلام سے پہلے. یہ کون ہے؟ یہ تو حرم کے لوگ ہیں، یہ تو مکے کے لوگ ہیں. ہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رسول ان کے پاس بھیجا گیا انہوں نے رسول کی مخالفت کی. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا. کرنا کیا تھا؟ کہ رسول کا کام کرتے، رسول کی مدد کرتے، رسول کا ساتھ دیتے. یہ نہیں کیا، بلکہ پہلے مخالفت شروع کر دی. نہ ایمان قبول کیا، نہ عمل قبول کیا، نہ ماحول بننے دیا. فَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. قرآن پاک پڑھیے آپ، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہے. فرمایا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی. کہ اللہ کی کیا نعمت تھی؟ کہ اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہاں، انہی کی قوم میں بھیجا، انہی کی زبان میں قرآن اتارا. ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، آسمان سے وہی آ رہی ہے، خود ہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کی زبان میں اتر رہی ہے. ہاں، دوسرے لوگوں کو تو سیکھنی پڑے، سمجھنی پڑے. انہیں کچھ نہیں، سیدھی سمجھ جائے، اوپر سے وہی آئی اور سمجھ گئے کیونکہ ان کی زبان عربی. ہاں، ان کا رسول عربی، تو یہ تو رسول کا ساتھ دیتے، رسول کا کام کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نعمت کے جواب میں کفر کیا کہ اللہ نے تو احسان کیا، اور نعمت کے جواب میں کفر ہوا. اور صرف کفر نہیں بلکہ خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیا، کیونکہ یہ رکاوٹیں ڈال دیتے اللہ کے نبی کے کام میں. تب اللہ پاک نے ان کے حالات بگاڑے کہ مکے میں قحط سالیاں ہوئی. کیا ہوئی؟ قحط سالیاں